جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام، تم پر سلام۔ آپ کو بتاؤں، اگر آپ لوگوں کو کوئی وظیفہ تعلیم کیا جاتا ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی ورد تعلیم کیا جاتا ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی عمل تعلیم کیا جاتا ہے، اگر کوئی دن آپ کا ناغہ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر تم وظیفہ پڑھ رہے ہو اور تمہیں رات کو تمہیں بیماری کی شدت کی وجہ سے، کسی تقریبات کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے اگر تمہارا وظیفہ چھوٹ جاتا ہے، تو پھر دوسرے دن تم ظہر سے پہلے پہلے اگر اس کو پڑھ لیتے ہو تو وہ تمہارا ایک ترتیب وار اسی چیز میں کاؤنٹ ہوتا ہے جیسے تمہارے دن بہ دن اپنا وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہو۔ صرف مجبوری کی حالت میں یہاں تک ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، لیکن ہم بالکل ہی ترک کر دیں، جی ہم تو سفر میں ہیں، سفر میں تو نماز بھی ہمیں قصر پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو وظیفہ کیا چیز ہے؟ یہ تھوڑی سی غلط فہمی اپنے اندر سے نکالیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے وظائف کم سے کم ہوں، آپ کا ورد کم سے کم ہو، آپ عملیات کے چکر میں نہ پڑیں، آپ صرف ایک عمل کر لیں، آپ وہ کچھ پڑھیں جو آپ کی بس میں ہو، جس کو آپ متواتر اپنے عمل میں رکھ سکتے ہوں۔ گویا 1 مرتبہ پڑھنا ہی، گویا 3 مرتبہ پڑھنا ہی، گویا 5 مرتبہ پڑھنا ہی، گویا 7 مرتبہ پڑھنا ہی اس کو قائم رکھتا ہے، لیکن بالکل ترک کر دینا یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی عمل بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے اولاد کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے 40 دن یہ عمل کرنا ہے، آپ نے 3 مہینے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے 6 مہینے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے 1 سال یہ عمل کرنا ہے، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس عمل کرنے کے قابل ہیں؟ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ کو اس عمل کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اس وظیفے کی ضرورت ہے؟ اگر وظیفے کی ضرورت ہے آپ کو، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ آسان وظیفہ ہے، میں کر سکتی ہوں، تو آپ صاحب سلاسل سے اس کی اجازت لے کر آپ اس کو شروع کریں۔ 21 دن کا پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ اس کو ایک دفعہ تو ورد میں رکھ سکتے ہو نا۔ اب مثال کے طور پہ سلام قولا من رب الرحیم آپ نے کیا، 21 دن مکمل ہو گئے، آپ کا کام ہو گیا آپ کا، اب آپ بالکل ترک نہ کریں، لیکن آپ 1 دفعہ لازمی، 3 دفعہ لازمی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب چاہو وظیفے کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی کہ ایک ہی جگہ تعین ہو۔ وظیفے کرنے کے لیے تو بہتر طریقے یار ہے کہ آپ ایک جگہ وقت مقرر کریں، لیکن جب وظیفہ پورا ہو جائے اس کی مدامت رکھنے کے لیے پھر کوئی قید نہیں ہوتی وظیفے کے لیے خاص کر، پھر آپ 1 مرتبہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہو، جب آپ کو یاد آ جائے آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روحانیت ہمیشہ آپ کے ساتھ قائم رہتی ہے، پڑھنے والے کی پھر وہ محافظ بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہو کہ آپ کبھی زندگی میں نہ بھولو تو آپ کو میں خاص اچھا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کو پڑھتے ہو، جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے، آپ وہ وظیفہ چھوڑ دیتے ہو، آپ اس کی مدامت پہ آ جاتے ہو، 1 مرتبہ 3 بار 5 بار پر 7 دفعہ دن بھر میں پڑھ لیتے ہو، تو صرف ایک کام یہ کر لیا کرو کہ جب بستر پہ لیٹا کرو، جب دعائیں پڑھا کرو، تو ایک بار وہ وظیفہ پڑھ لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص رات سوتے وقت جس کی کچھ پڑھنے کی عادت بن جائے، پھر وہ مرتے دم تک عادت چھٹتی نہیں ہے، پھر وہ عادت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ وظائف کے لیے تو کتابوں کی بھرمار ہے، آپ ایک کتاب لینے جاؤ، دکاندار آپ کو 1000 کتابیں دکھائے گا اور بتائے گا اس سے اچھی یہ وظیفے کی کتاب ہے، اس سے اچھی یہ ہے، اس سے اچھی یہ ہے، اس سے اچھی یہ، جبکہ ساری اچھی ہیں، لیکن تمہارے لیے کیا اچھا ہے یہ بات ہونی چاہیے۔ آپ کے لیے کیا اچھا ہے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔
تو میں تمام اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا، کبھی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے، ڈائجسٹ کے ذریعے یا کسی سوشل ایکٹیویٹی کے ذریعے اگر کوئی وظیفہ آپ کو ملتا ہے اور کوئی اس کے لاکھ تعریفوں کے پل باندھ دے، آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ کو وہ وظیفہ اچھا لگا، بہتر لگا، آپ کے دل کو چھوا، آپ وہی وظیفہ یاد کریں اور پھر کسی صاحب سلاسل کی تلاش کریں، پہلے خود اس کی ان سے اجازت لیں۔ اگر وہ آپ کو اس کی اجازت دے دے تو پھر آپ وہ وظیفہ کریں، میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اور اگر وہ آپ کو روک دے تو آپ اس کی اجازت اور اس کو ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہر عمل ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، ہر وظیفہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، لیکن ورد میں رکھنے کا ہر ایک کو حکم ہے کہ اگر تم نے کوئی عمل کیا ہو، تم نے کوئی وظیفہ کیا ہو تو اس کا ورد لازمی کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وظائف اور عملیات کی یہ جو چھوٹی چھوٹی غلط فہمی یہ اچھی طرح آپ لوگوں کی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم وظائف کی طرف چلتے ہیں کہ اب ہم اپنے سلسلے کا جو آغاز کرتے ہیں اپنے وظائف کا، وہ اگر آپ کسی معاملات کے لیے پریشان ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ کر، ٹھیک ہے، اور اس کی اجازت لے کر آپ وہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ خود نہ کر لیں، آپ کسی کو اس کی اجازت نہ دیں۔ آپ نے خود نہیں کرا اور کسی کو اجازت دینا شروع کر دی تو یہ بھی نقصان کا باعث ہے۔ آپ نے خود نہیں کرا اور خود اجازت دینے شروع کر دی لوگوں کو، یہ بھی نقصان کا باعث ہے۔ اس کو میاں حضور منع فرماتے ہیں اجازتوں کا۔ اگر آپ کو کسی کو کوئی وظیفہ بھی بتانا ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ فلاں کا وظیفہ ہے، فلاں نے بتایا ہے، آپ فلاں سے اس کی اجازت لے لیں۔ اگر آپ کی کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی احباب ہے، آپ کا کوئی عزیز و قریب ہے، اگر اس کو کسی وظائف کی ضرورت ہے تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ فلاں شخص ہیں، آپ ان سے اس عمل کی اجازت لے لیں، اگر یہ آپ کو دے دیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کیا تھا، میرا تو کام ہو گیا، اب تم بھی کر لو، تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے تو عام اجازت دی ہے اس کی۔ عام اجازت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، میں اجازت دے دیتا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے اجازت لیتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں پھر میں اس کی اجازت طلب دیتا ہوں ان کو۔ اور الحمدللہ ہمارے سلاسل میں، ہمارے پیر بھائیوں میں، اور جن کو میاں حضور نے صاحب اجازت بنایا ہے، خلیفہ بھی صاحب اجازت ہوتا ہے، وہ بھی اگر کسی کو اجازت دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، تو میاں حضور ہی کی اجازت ہوتی ہے وہ۔ اب میں اگر اپنے مریدوں کو اجازت دیتا ہوں تو میں نے جو اگر اجازت دی ہے تو میاں حضور کے اختیار سے اجازت دی ہے، اجازت میری نہیں، میاں حضور کی اجازت کاؤنٹ ہوگی وہ۔ ایسی اگر کوئی ہمارا پیر بھائی اگر کوئی اجازت دیتا ہے تو یہی چیز بالکل اسی پہ ساتھ دے جاتی ہے۔ جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام، تم پر سلام۔